کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اشارہ فرما دیا کہ میرے بعد خلافت کا حق سب سے پہلے صدیق کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو نماز کا سب سے پہلے کس کو حکم دیا؟ جناب صدیق اکبر کو۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی امامت کروائے۔ دیگر صحابہ کرام موجود ہیں، عمر بن خطاب بھی موجود ہیں، حضور کے دوہرے داماد عثمان بن عفان بھی موجود ہیں، حضور کے گہرے داماد جناب سیدنا علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا حکم فرمایا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ میرے بعد اگر خلافت کا سلسلہ چلے گا تو پہلا خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے۔ آج تک لوگ اس بارے میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، فتنہ بنایا ہوا ہے کہ حضور کے بعد خلافت کا حق تو علی کا ہے، صدیق نے ان سے خلافت کو چھین لیا ہے۔ میں تمہاری بات کو ہی تمہارے منہ پر مارتا ہوں کہ تم ہی لوگ کہتے ہو کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، حضرت علی مشکل کشا ہے۔ جو مشکل کشا ہو اس سے کیسے کوئی خلافت کو چھین سکتا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو خلافت کا حق حضرت علی کا ہے، حضور سے گہری رشتہ داری ہے، حضور کے داماد بھی ہیں اور حضور کے چاچا زاد بھائی بھی ہیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر رشتہ داری کی بنیاد پر خلافت کا فیصلہ کیا جائے تو عثمان بن عفان حضور کے دوہرے داماد ہیں، حضور کی 2 بیٹیوں کا نکاح ان سے ہوا ہے۔ اگر رشتہ داری کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے تو خلافت کا حق پہلے عثمان بن عفان کا ہوگا۔ اگر چاچا زاد بھائی کی بنا پر کرنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی اور بھی موجود ہیں۔ حضرت عباس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ان کے بیٹے بھی موجود ہیں حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا حق بنتا ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ خلافت نہ تو رشتہ داری کی بنیاد پر مل سکتی ہے اور نہ نسبت کی وجہ سے مل سکتی ہے۔ یہ خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے بعد اگر خلافت کسی کو ملے گی تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو ملے گی۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث پاک موجود ہے اور اس حدیث کے راوی سیدنا جبیر بن مطعم ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ آتات النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ فکلمت به فی شیء فامرها ان ترجع الیہ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت وان جئت ولم اجدک انها تريد الموت۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدْنِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ۔ عورت ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے، اللہ کے نبی اس کو مسئلہ بتا دیتے ہیں
پھر جب وہ لوٹنے لگتی ہے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی موت تو سب کو ہی آنی ہے، موت تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، ہر ایک کو ہر ایک سے جدا کر دے گی، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں، آپ پر موت واقع ہو جائے، پھر مجھے کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، میں کس کے پاس جاؤں، کس سے اپنا مسئلہ پوچھوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو پھر میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد عمر کے پاس آنا، میرے بعد میرے دوہرے داماد عثمان بن عفان کے پاس آنا، میرے بعد میرے گہرے داماد سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس آنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں فوت ہو جاؤں پھر تجھے کوئی مسئلہ پوچھنے کی نوبت آ جائے، موجود نہ ہوں تو پھر میرے بعد صدیق اکبر سے مسئلہ پوچھ لینا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث پاک موجود ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد اگر کسی کو خلافت کا حق ہے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو ہے۔ ایک اور حدیث پاک، یہ بھی بخاری و مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث کی راویہ امہات المؤمنین میں سے تمام مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ فرماتی ہے قالت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعو لی ابا بکر اباکی و اخاکی۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اپنی اس چہیتی بیوی سے عفیفہ کائنات سے حالت مرض میں کہ عائشہ اپنے ابا ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا لو، حتیٰ اکتب کتابا، میں کوئی خط لکھ دوں، میں کوئی تحریر لکھ دوں تاکہ میرے بعد کوئی جھگڑا نہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی خود ہی فرماتے ہیں حتیٰ یتمنى متمنن ویقول قائل انا ولا یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ ایمان والے اور اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک کے بعد اگر کسی کو خلافت کا حق حاصل ہے تو وہ صدیق اکبر کو ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے وہ پیارے صحابی رسول ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ان کی ایمان کی قوت کو اپنے صحابہ کرام میں بیان فرما دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، صدیق اکبر کا ایمان جاننا چاہتے ہو کہ صدیق کا ایمان کتنا بڑا ہے، صدیق کا ایمان کتنا مضبوط ہے، تو سن لو تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھ دیا جائے، کا پلڑا اڑنے لگ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد اگر کسی کو خلافت کا حق ہے تو وہ صدیق اکبر کو ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق یمن جاتے ہیں تجارت کی غرض سے، تاجر تھے، وہاں کے ایک راہب سے ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ راہب سیدنا ابو بکر صدیق کے حلیہ کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے۔ ان سب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 خلفاء ہیں ان کے بارے میں پیشین کوئی پہلے سے فرما دی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔